اب چنگیز خان کے مرنے کے بعد 3 پشتیں گزر چکی تھیں۔ مغرب کے مغل قراقرم کے خاقان کی اطاعت اپنے کندھوں سے اتار چکے تھے۔ وہ اپنے نام سے سکے ڈھالتے اور اپنے مشرق کے رشتہ داروں کو کوئی تحفے تحائف بھیجتے، کیونکہ اب قراقرم میں کوئی خاقان باقی نہیں رہا تھا۔ قبلائی نامہ۔ قبلائی ابھی دریائے یانگتسی کے کناروں پر ہی تھا کہ منگو خان کی اچانک موت کی خبر 1259 کے اس تپتے موسم گرما میں سارے چین میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ قبلائی کے ساتھ دانا و فرزانہ یاو چاو تھا، خاتون جاموئی تھی اور اس کا مشہور و معروف میسرہ تھا۔ دوسرے بھائی قبلائی کو مغل سیچن یا فرزانہ کہتے تھے اور بلا وجہ نہیں کہتے تھے۔ وہ بہت سی افواہیں سنتا، خود کچھ لوگ تو ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جو معلوم نہیں کتنی سچ ہوتی ہیں کتنی جھوٹ۔ اس کے چینی مشیروں نے پیشین گوئی کی تھی کہ مغل سلطنت ایک نیا رخ اختیار کرے گی اور بر اعظم میں ایک تبدیلی رونما ہوگی۔ قراقرم سے قاصد آئے اور اس کی فوج کے کچھ حصوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن وہ کوئی وجہ نہ بتا سکے کہ فوج کو آخر واپس کیوں بلایا جا رہا ہے۔ قبلائی نے اس وقت تک اپنے کسی پرچم بردار دستے کو اپنے سے جدا ہونے کی اجازت نہ دی جب تک کہ وہ خود یہ معلوم کر لے کہ اس پر اسرار خاموشی اور ان افواہوں کے پس پردہ کیا بھید ہے۔ منگو خان کی بڑی بیوی نے اسے خط لکھا کہ خاقان سخت بیمار ہے۔ اس نے پھر خط لکھا کہ چینی شہزادی قختائی منگو کی فوجوں کے افسروں سے بہت ضبط بڑھا رہی ہے۔ قبلائی انتظار کرتا رہا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اپنے بھائی ہلاکو یا اپنے امزاد بھائی برقائی کے مقابل وہ بہت سرعت سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اس امر کی تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ منگو خان زندہ ہے یا مر گیا۔ رشید الدین کا بیان ہے کہ جب اس نے پہلی بار منگو خان کی علالت کی خبر سنی تو اس نے کہا، میں جھوٹی افواہوں پر دھیان نہیں دیتا۔ جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو وہ فوج سے علیحدہ ہو کے ماتم پوش ہو گیا۔ اس زمانے میں وہ تنہا نہیں تھا کیونکہ ہلاکو خان مغرب میں ایران کی سرزمین میں تھا۔ ان دونوں اور پایہ تخت کے درمیان جہاں عریق کا بہت بڑا فاصلہ حائل تھا۔ عریق بوغا جو تینوں باقی ماندہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، قراقرم میں خاندانی الاؤ کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے پاس آبائی چراگاہیں اور اس کتاب زریں یعنی یاسا کی برنجی تختیاں تھیں جن پر چنگیز خان کے احکام منقش تھے۔ رشید نے آگے چل کر لکھا ہے کہ جب اسے اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی تو عریق بوغا نے تخت و تاج کی فکر کرنی شروع کر دی۔ خاندان کے شہزادوں اور سرداروں نے اس کی ہمت افزائی کی اور اس نے قبلائی خان کے خلاف بغاوت کی۔ یہ تو رشید کا بیان ہے، لیکن دراصل بغاوت قبلائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف کی تھی اور غالباً ان دونوں میں لڑائی کا باعث ذاتی امنگ نہیں تھی۔ چنگیز خان کے قانون کے مطابق منگو کے مرنے کے بعد سارے عزیزوں کی قرولتائی منعقد ہونی چاہیے تھے جس میں خاندان زریں کے سارے ارکان شریک ہوتے، لیکن برقائی کے آنے کی کوئی توقع نہیں تھی اور ہلاکو نہ آ سکا۔ طاقتور منگو اپنی وسط ایشیا کی چراگاہوں میں الگ تھلگ ٹھہرا رہا۔ قرولتائی ہوتی تو جانشینی کا تصفیہ قبلائی اور عریق بوغا مل کر دونوں چنگیز خان کے پوتے اور جو تولوئی کے خاندان کے فرزند تھے مل کر حل کر لیتے، اور جن اثرات میں وہ دونوں گھرے ہوئے تھے ان کی وجہ سے دونوں میں باہم مخاصمت پیدا ہو گئی تھی۔ عریق کے اطراف بوڑھے کافر مغل تھے جو سموری خیموں کے اصلی باسی تھے۔ قبلائی کے ساتھ صرف اس وقت اپنی طاقتور فوج کے افسر اور چینی عہدیداروں کے محکمے تھے۔ لیوجوتت سائی کی روح اس کے اردو کے اطراف منڈلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس آخری پشت میں خود مغلوں میں ایک تبدیلی پیدا ہو چلی تھی۔ دشت کے رہنے والوں نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے مٹی کے محل بنا لیے تھے۔ یہاں وہ وسیع فتوحات کے ثمرات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ خود تو بڑے وحشی کے وحشی رہے، لیکن زندگی ان کے لیے آرام دہ بن گئی۔ اب وہ دشت کے قحط اور بھوک سے محفوظ تھے۔ اسی دوران میں قبلائی کے ساتھ کے مغلوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ وسط چین میں بسر کیا تھا۔ وہ نظم و نسق میں حصہ لے رہے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے نفع اور آرام کا سامان کرتے رہیں۔ ین کنگ کی شان و شوکت کا مزہ اٹھانے کے لیے انہیں قراقرم کی یورتوں کو واپس جانے کی کوئی خاص خواہش نہ تھی۔ تمدن سے سابقہ پڑھنے کی وجہ سے وہ نرم نہیں پڑے، بلکہ وہ اپنے آپ کو فاتح اور آہنی مزاج سمجھتے تھے۔ کام وہ کرتے اور مال غنیمت دشت کے رہنے والوں کے لیے آتا۔ ان کا تکبر اسی تناسب سے بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا وہ چنگیز خان کے احکام کی تعمیل نہیں کر رہے تھے؟ گوبی کے باشندے تو مانگے کی فتح کی لوٹ سے موٹے ہوتے جا رہے تھے۔ ان سابق خانہ بدوشوں کا یہ تکبر ہی غالباً ان کا سب سے قوی جذبہ تھا۔ قبلائی کی فوج کے نویونوں کو اس کا احساس تھا کہ ان میں کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا اپنا اندازہ یہ تھا کہ اب بھی وہ پہلے جیسے وحشی فاتح ہیں
جن کی زندگی گھوڑے کی زین پر گزرتی ہے۔ سرحد کے دوسری جانب خیموں کے رہنے والے صاف صاف دیکھ رہے تھے کہ جو فوج چین کو فتح کر رہی ہے وہ چنگیز خان کی تجویز کے مطابق دشت کے دستور معیشت کو عمل میں لانے کے لیے تمدن کی فصیلوں کو منہدم نہیں کر رہی۔ قبلائی کے ساتھی اس لیے چین کے تمدن کو تباہ نہیں کر رہے کہ انہیں یہ تمدن مرغوب ہے۔ اس آخری 1.5 پشت میں مغل قوم میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ چنگیز خان نے پرانے آبائی قبیلوں کو ایک ایک کر کے آپس میں ضم کر کے ان کے آپس کے جھگڑوں کو تو ختم کر دیا تھا، مگر اس طرح خود قبائل کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پرانے کرائت، مرکیت، اویرات اور یانکوت سب مختلف حملہ آور فوجوں میں بٹ گئے تھے اور ان کا بہت بڑا حصہ ضم ہو چکا تھا۔ جو لوگ باقی بچے تھے وہ پرانے قبیلوں کی زنجیر سے نہیں بلکہ ذاتی وفاداری کی زنجیر سے چنگیز خان کے اس خاص فرد سے منسلک تھے جو ان کی فوج کا سردار ہوتا۔ اس طرح مغل اولوس یا فوج کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا تھا۔ منفرد شہزادے اپنے نسب کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے۔ جو رشتے میں جد اعظم سے زیادہ قریب تھے ان کا رتبہ زیادہ بلند تھا اور اس لیے ان کے ساتھیوں اور فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ سابق وحشیوں کی پکی وفاداری اب افراد سے منسلک ہو گئی تھی۔ چنگیز خان نے کامیابی سے دشت نوردوں کو ایک طاقتور نہ رکنے والی فتح و ظفر کی مشین میں منتقل کر دیا تھا۔ اس سے مغلوں کے کردار میں جو تبدیلی رونما ہونے والی تھی وہ اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ابھی چراگاہوں میں برف سے گھاس ابھرنے بھی نہ پائی تھی کہ یاسا اور پرانی مغل روایات کے پابند سوار قراقرم کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں انہیں منگو خان کی قبر پر حاضر ہونے کے لیے طلب کیا گیا تھا، جو برخان کالدون کے قریب واقع ہے۔ قطوق بوا سے اصرار کر رہے تھے کہ سلطنت قبلائی کے حوالے نہ کرنا، وہ مرتد ہے اور دشت نورد نہیں رہا۔ دوسری جانب برقائی کے اور وسط ایشیا سے قائدوں کے قاصد آئے کہ وہ چھوٹے بھائی کی حمایت کریں گے۔ شہزادی نے اس کی حمایت کی اور منگو خان کے تینوں بیٹوں نے اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اوغدائی کے خاندان کے سردار اور نویون جن کی تولوئی کے خاندان سے لڑائی تھی، چراگاہوں کے آبی منبعوں کی طرف سفر کر کے آئے کہ اس کی حمایت کریں گے۔ علمدار اس کی مدد کے لیے فوج کا ایک حصہ لیتا آیا۔ قبلائی کو ان واقعات کی پوری اطلاع تھی۔ اس نے ہچکچائے بغیر قدم اٹھایا، یانگتسی کے اس پار سنگ خاندان سے صلح کر لی اور اپنے پرچم بردار دستوں کو شمال کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جون 1260 میں دشت کے کنارے پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے شہر نگار شانگ تو میں قرولتائی منعقد کی اور یہاں اپنی فوج اور چینی افسروں کے حلقے میں اس نے مغلوں کا خاقان بننے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کا انتخاب چین کے ایک شہر میں ہوا تھا اور اس میں صرف فوج کے میسرے نے شرکت کی تھی۔ یہ چنگیز خان کے قانون کی صریح خلاف ورزی تھی۔ جب اس کی اطلاع مغلوں کے وطن پہنچی تو اریک بوغا کے حامیوں نے کیرولان کے کنارے مقررہ مقام پر قرولتائی منعقد کی اور اریک بوغا کو اس کے بھائی منگو خان کا جانشین اور خاقان منتخب کیا۔ اس دوہرے انتخاب کی خبریں مغرب اور جنوب مغرب کی طرف پہنچی۔ دشت روس میں برقائی جانتا تھا کہ اگر وہاں خانہ جنگی ہو تو کوئی خاقان اس پر حکومت نہیں جتا پائے گا، اس لیے اس نے فوراً اپنی فوجوں کو ہلاکو خان کے مقابلے میں کر دیا۔ اس طرح 1260 کے موسم گرما کے اوائل میں وہ خانہ جنگی شروع ہوئی جس کا سلسلہ 40 سال تک جاری رہا اور جس نے مغل سلطنت میں اس قدر پھوٹ ڈال دی کہ اس کے اثر نو متحد ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ یہ نہ قبلائی کا مقصد تھا نہ اریک بوغا کا، وہ صرف ان طاقتوں کی راہ میں بہہ گئے جن کو بدلنا کسی فرد واحد کی طاقت سے باہر تھا۔ وار کیے بغیر قبلائی نے اپنے میسرے کے آزمودہ کار تومان اور چینی فوجوں کے ساتھ اپنی قوم کے پائے تخت پر دھاوا بول دیا، جہاں الاؤ کا محافظ اس کے حملے کا منتظر تھا۔ قبلائی نے جنگ میں پہل کی اور آخر تک اس میں پہل کرتا رہا۔ پہلے تو اس نے شینسی کے علاقے میں ان مغل فوجوں کو شکست دی جو منگو خان کی تھیں اور پھر قراقرم کے جنوب میں جا پہنچا۔ اریک بوغا نے دشت میں جو فوج جمع کی تھی اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس منچلی فوج کا مقابلہ کر سکتی، اس لیے وہ ان قبائلی زمینوں کی طرف پسپا ہو گئی جہاں کبھی سیور قوقتی کی جاگیر تھی۔ اس کے بعد مغلوں کے باہم مناوروں کا سلسلہ شروع ہوا جس میں فوجیں ایک دوسرے پر حملے کر کے پیچھے ہٹ جاتی، جیسے مغربی خانہ جنگی میں برقائی اور ہلاکو کی فوجیں لڑ رہی تھیں۔ ایسی آزمودہ کار فوجیں گھر نہیں سکتی تھیں اور نہ ہی
ایسی کمزور تھیں کہ ہار جائیں۔ قبلائی قراقرم سے ہٹ کے ینکنگ کے عظیم پایہ تخت چلا گیا۔ قبلائی نے باغیوں کے متعلق کہا، انہیں رہنے دو، یہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، کچھ دن بعد انہیں عقل آ جائے گی۔ اریک بوغا کو اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری وفاداری پر اعتماد ہے، آ کے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ورنہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کا جواب دینے کی بجائے اریک بوغا نے نئے سرے سے حملہ کیا، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ خانہ جنگی سے پایہ تخت کو دوبارہ فتح کر سکے۔ 1264 میں وہ گوبی کے کنارے اپنی فوج سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ایک چغتائی شہزادہ اس کی مدد کی توقع تھی، اس کا مخالف ہو گیا اور اس نے اس کی واپسی کا راستہ روک دیا۔ وہ قید کر کے قبلائی کے سامنے لایا گیا اور یہاں اسے قبلائی کے خیمے کی چوکھٹ پر دو زانو ہونا پڑا۔ پردے کی چک اس کے سر پر آ گری، پھر اسے دوبارہ کھڑا کیا گیا جہاں معتمدین کی نشست گاہ تھی۔ بات کیے بغیر قبلائی بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ قبلائی نے پوچھا، اب بتاؤ میرے بھائی کہ کون غلطی پر تھا، میں کہ تم؟ اریک بوغا نے جواب دیا، شروع میں آپ کی غلطی تھی، اب میری ہے۔ قبلائی نے اس کی جان بخشی کر دی اور اسے آزادی سے اردو میں پھرنے کی اجازت دے دی۔ شکست کھانے کے بعد وہ خطرناک نہ رہا تھا، لیکن جن سرداروں اور نویونوں نے اریک بوغا کو مشورے دیے تھے ان سے قبلائی بے رحمی سے پیش آیا۔ اریک بوغا نے ان کی طرف سے عرض کی کہ اس کی بھی اتنی ہی خطا ہے جتنی ان امیروں کی ہے۔ قبلائی نے اسے جواب دیا، وہ کیسے خطاوار نہیں؟ جن شہزادوں اور نویونوں نے منگو کے خلاف سازش کی ہے انہوں نے اس کے خلاف ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا، لیکن انہیں محض ان کے ارادے کی وجہ سے سزا دی گئی۔ لیکن میں نے تو خانہ جنگی کی آگ پھیلائی ہے۔ یہ اس نے کہا تو صحیح، لیکن اسے اس کا بھی احساس ہوا ہوگا کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ اس نے خود بھی مغل قانون کی اتنی ہی خلاف ورزی کی ہے جتنی ان 60 افسروں نے جن کو وہ خطا کار کہہ رہا ہے۔ صرف یہ کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے ان پر غالب آ گیا۔ مغل نویونوں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسروں کو مخاطب کیا، ساتھیوں، جب ہم نے انہیں تخت پر بٹھایا تو عہد کیا تھا کہ وقت پڑا تو ہم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اب جان قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان امیروں کو زدوکوب کر کے مار ڈالا گیا یا ان کے گلے گھونٹ دیے گئے۔ قبلائی نے اپنے خاقان ہونے کا دعویٰ منوا لیا، لیکن اپنی فوج کے افسروں یا چینیوں کے علاوہ خاندان زرری میں اور کوئی ایسا نہ تھا جس پر وہ اعتماد کر سکتا۔ دشت کے بہت سے سرداروں نے آ کے اس کے آگے سر جھکایا۔ شام سے ہلاکو نے پیغام بھیجا کہ وہ قبلائی کو خان مانتا ہے اور برقائی بھی نئے خاقان کو خوش رکھنے کے لیے مبارکباد کے تحفے بھیج رہا تھا۔ قبلائی سمجھ گیا تھا کہ اسے اکیلے حکومت کرنا ہے۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے متعلق وہ عرصے سے سوچ بچار کر رہا تھا۔ یہ اقدام اس کی اپنی مرضی کے مطابق تھا اور اس نے مغل سلطنت کی ماہیت بدل دی۔ وہ قراقرم نہ لوٹا، وہ اپنے دربار اور اپنے سارے اردو کو اپنے ساتھ چین لیتا گیا۔ اس نے برخان کالدون میں اپنے بزرگوں کی چراگاہوں سے منہ موڑ لیا۔ اس کے جانے کے بعد قراقرم کی بھوری مٹی کی دیواروں پر ویرانی سی برسنے لگی۔ قبلائی جو بوڑھے مغلوں کے مقابل کہیں زیادہ فرزانہ تھا، سمجھ گیا کہ جس مقصد کے لیے دشت کا شہر بسایا جاتا ہے وہ پرانا ہو چکا ہے۔ یہ شہر محض خاندان زرری کے اکٹھا ہونے کا مرکز تھا۔ بلند چراگاہوں کے درمیان یہ ملک کی فصیل دشت نوردوں کا گودام تھی جس میں دنیا بھر کا مال غنیمت آ کے جمع ہوتا تھا۔ اب خاندان زرری میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ بحیثیت خاقان، قبلائی کی آمدنی کا سارا دار و مدار صرف چین کے محاصل پر تھا، اور چونکہ وہ چین کے تمدن میں بسا ہوا تھا، وہ چراگاہوں سے بیٹھے بیٹھے چین کا نظم و نسق نہ چلا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے پایہ تخت کو ہی دیوار کی اندرونی جانب ینکن منتقل کر دیا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے مغلوں اور ان کے وطن کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ کسی طور بھی خانہ بدوش نہ رہے۔ چاہے جو نتیجہ نکلے، قبلائی نے ان کا رخ مشرق بعید کی طرف پھیر دیا تھا، اور یہ تصفیہ بھی صرف اس کا اپنا تصفیہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ان حالات کا عادی بنا رہا تھا جن کی بنیاد یہ لیوچت سائی نے اور یاو چاو کے متانت آمیز اصرار نے ڈالی تھی۔ ضدین ایک اور طاقت قبلائی خان کو مشرق کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وسط ایشیا کے کوہساروں میں خانوادہ اوغدائی کے باقی ماندہ شہزادوں اور حامیوں نے پناہ لے رکھی تھی، اور یہاں وہ چغتائی کی اولاد سے جا ملے تھے جو یہاں متمدن دنیا سے دور اور الگ تھلگ آبائی طرز کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں سرداری کے واسطے ایک ایسا شخص مل گیا تھا جو جنگی فنون کا حامل تھا۔ یہ اوغدائی کا پوتا قائدو تھا جس نے یورپ میں مارکا آرا فتوحات حاصل کی تھیں۔
قائدو بھی جنگ کا ایسا ہی ماہر تھا جیسا اس کا چچا قبلائی۔ اس کے علاوہ تولوئی کے خاندان سے اس کا خون کا جھگڑا تھا۔ مغلوں کو اس میں چنگیز خان کی شبیہ نظر آئی، سخت کوش اور سخت جان، مذہب سے بے نیاز، دشت کے ساکنوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار۔ جب قبلائی نے اسے پیغام بھیجا کہ تم نے آ کے اطاعت کیوں نہیں قبول کی، تو اس نے لیتو لال کا پرانا فقرہ دہرایا کہ میرے گھوڑے بیمار ہیں۔ رشید الدین نے تعویل کی ہے کہ جب اریک بوغا قبلائی خان کی خدمت میں حاضر ہوا تو قائدوں کو قبلائی سے بڑا خوف آیا اور وہ یاسا سے منحرف ہو کے باغی ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے مغل اور مسلمان مارے گئے۔ شروع میں قائدوں کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، مگر وہ بڑا چالاک اور مکار اور بڑا چلتا پرزا تھا۔ اس نے آدمی اکٹھے کر لیے اور جوچی کے خانوادے سے دوستیاں گانٹھ لیں، یہاں تک کہ اسے ہر طرف سے کمک ملنے لگی۔ قائدو التائی کے درختوں سے ڈھکے ہوئے کوہساروں سے افغانستان کے پہاڑوں تک ہر جگہ منڈلاتا پھرتا تھا۔ اس نے ان شہروں پر خراج عائد کیا اور ان شاہراہوں کے چوراہوں پر بسنے والے شہریوں پر حکومت کرنے کے لیے ایک ذمہ دار مقرر کیا جو محمد یلواج کا بیٹا تھا، اور خود سمرقند اور بخارا پر دھاوا کیا۔ اس کا دربار زرق برق نہ تھا۔ باغی مغل نویونوں کو وہ ہاتھ بڑھا کر یا جنگی بھائی بنا کر قبول کرتا رہا۔ مغلوں کے طریقے کے مطابق اس نے قبلائی سے لڑائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب اس کے گھوڑے خوب کھا پی کے موٹے تازے نہ ہو جاتے تو وہ اچانک چھاپے مارتا۔ قبلائی کو مجبوراً مدافعت کا پہلو اختیار کرنا پڑتا، جیسے چینی شہنشاہ اس سے پہلے خانہ بدوشوں سے مدافعت کی لڑائی لڑا کرتے تھے۔ قبلائی خان نے اپنی اس نئی سرحد پر تیز رفتار سوار فوج کا دستہ پھیلا دیا۔ گوبی کے کنارے کنارے اور شمالی چراگاہوں کے درمیانی علاقے میں جب قائدوں کے حملوں سے یہ حال ہو جاتا تو خاقان کی جنگی فوج آگے بڑھ کر حملہ آوروں کو پسپا کر دیتی، لیکن نہ تو خاقان ان باغیوں کا گوبی کے صحراؤں کے پرے تعاقب کر سکتا تھا اور نہ وہ شمال چین میں اپنے آپ کو اچانک حملوں سے مطمئن سمجھتا تھا۔ قبلائی کی طرح قائدوں کو وہ ہنر آتا تھا کہ لوگ اس سے وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ اس کے حامی بڑے بڑے قبیلوں کے نام لیوا تھے اور اب آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی بیٹی اس سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی زیادہ تر وقت شہ سواری میں گزارتی اور آئین کی ایسی ماہر تھی کہ قائدوں کے خانہ بدوش سپاہی اس کی بہادری کا لوہا مانتے تھے۔ مارکو پولو جیسا صاف گو شخص جو ہمت کر کے قائدوں کے علاقے سے ہو کے گزرا تھا، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا نام آئی یاروق تھا، جس کے معنی ہیں ماہ تاباں۔ یہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور داؤں گھات میں بڑی ہوشیار تھی۔ معلوم ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ کے ہم رکاب میدان جنگ کو جاتی تھی۔ وہ بھی اسے بڑی خوشی کے ساتھ لے کے جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے باپ کے پاس سے ہٹ کے دشمن پر اس طرح جھپٹتی جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ رشید الدین نے بھی صفائی سے اس دختر کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ نوجوان کے بھیس میں فوج کے ساتھ ساتھ رہا کرتی۔ اس کا باپ اس کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، حالانکہ اس کے بھائی اس کی شکایت کرتے اور کہتے کہ تمہارا کام سینہ پر رونا ہے، ہماری فوج میں تمہارا کیا کام؟ جب وہ یہ کہتے تو اسے غصہ آ جاتا۔ اس کا باپ اس کی عزت کیا کرتا تھا۔ اس نے اس کی شادی نہیں کی۔ لوگوں نے اس پر بہتان لگایا کہ اس کے اپنی بیٹی سے ناجائز تعلقات ہیں۔ اس پر چند سال کے بعد شرم اور غیرت کے مارے اس نے اس کی شادی ایک چینی سے کر دی۔ ماہ تاباں اپنے باپ کے معاملات کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی۔ روایت مشہور ہے کہ جو لوگ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے ان سے وہ تحفے میں گھوڑے قبول کرتی، لیکن خود فوج کی پسندیدہ زندگی کسی طرح نہ چھوڑتی۔ اس کی شجاعت کی وجہ سے قائدوں کی فرو نہ ہونے والی بغاوت پر شاعری کا رنگ چڑھ گیا۔ ان دونوں باپ بیٹی نے 40 سال تک وسط ایشیا کی چراگاہوں پر قبضہ کیے رکھا۔ ان ضدین قبائلی اور قائدوں کے باہمی حملوں کے نتائج آگے چل کے بڑے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ چونکہ قائدوں کا علاقہ کاروانوں کی شاہراہوں کے درمیان واقع تھا، اس لیے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پرانا ریشم والا راستہ خاص طور پر بڑا خطرناک بنتا جا رہا تھا، اور چونکہ ایل خان اور زرین خیل کی نئی سلطنتوں اور ینگ کنگ کے درمیان رسل و رسائل کا سلسلہ قریب قریب منقطع ہو گیا تھا، اس لیے مغرب کے شہنشاہ آزادی کے ساتھ خاقان کے حکم کے بغیر جو چاہتے کرتے۔ مغل سلطنت تیزی سے 4 حصوں میں منقسم ہوتی جا رہی تھی اور آبائی سرزمین کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ زانادو ادھر قائدو گوبی کے ریگزار کے اس پار اپنے مویشیوں کے گلوں، شہنائیوں اور مغلنیوں کے ساتھ شہ سواری کرتا چلا جاتا، ادھر قبلائی کو اس کا موقع ہاتھ آ گیا کہ جس طرح اس کا اپنا جی چاہے حکومت کرے۔